بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد. قال الامام ابو عثمان الصابونی رحمہ اللہ: فأما اللفظ بالقرآن فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. پیچھے والے درس میں امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، اس کتاب میں قرآن کریم سے متعلق اہل الحدیث والسنہ اور اہل سنہ والجماعہ اور سلف صالحین کا عقیدہ بیان کیا تھا اور بتلایا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور کلام اس کی صفت ہے، تو قرآن بھی اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، جو قرآن اصل میں کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ اور حروف ہیں. اللہ نے جو بولا ہے، جو کلام کیا ہے، وہی کلام ہے. تو اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. اور جو شخص قرآن کو مخلوق کہے یا قرآن کے مخلوق ہونے کا عقیدہ رکھے تو وہ شخص اس کفریہ عقیدے کی وجہ سے کافر ہے. یہ کفر ہے. اور ہم نے بیان کیا تھا، وضاحت کی تھی کہ قرآن کو مخلوق کہنا، اس میں دو خرابیاں ہیں. ایک خرابی تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی صفت کو مخلوق کہا، جبکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے تو اس کی وہ ساری صفات کے ساتھ خالق ہے. اس لیے قرآن کو مخلوق کہنے کا مطلب ہوگا اللہ کو مخلوق کہہ دیا آپ نے، تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ کفر ہے. اور قرآن کو مخلوق کہنے کا دوسرا نقصان اور دوسری خرابی یہ ہے کہ اگر قرآن مخلوق ہے تو پھر اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے. جیسے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ہم تو اللہ نہیں نہ ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں، تو قرآن بھی مخلوق ہے اللہ کی. اگر اب قرآن کو مخلوق کہتے ہیں تو اللہ الگ ہے اور مخلوق الگ ہے، دونوں جدا جدا ہیں. تو جب یہ مخلوق ہے، یہ گرچہ کلام ہے لیکن یہ مخلوق ہے، تو پھر یہ کلام باری تعالیٰ یا شریعت الہیہ، شریعت ربانیہ نہیں ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے اور مخلوق کا کلام ہے. اللہ کا کلام کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات پھر نہیں رہ جائے گی. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی بات تو گویا شریعت اسلامیہ پورا کا پورا دین معطل اور باطل ہو جائے گا اگر اس کو ہم مخلوق سمجھنے لگیں، اور جیسوں کی طرح مخلوق ہے. اس لیے یہ ایک تیر سے دو شکار کیے گئے تھے. یہ زنادقہ نے، جو زندیق یا جن کو ہیریسی جو ہوتی تھی، ہیریسی کا لفظ استعمال کرتے تھے انگلش کے اور چرچ والوں کی زبان میں ہیریسی. تو ہیریسی ہے یہ ایک طرح کی، یہ یعنی ایک بدعت ہے اور باطل کلام ہے، باطل اعتقاد ہے. اب اس مسئلے پر امام ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف دلیلیں بھی دیں، بہت سارے علماء کے اقوال نوٹ کیا. آخری قول تھا امام ابن خزیمہ کا، آپ کو یاد ہوگا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اس کی وحی ہے، اور یہ وہی قرآن ہے جس کو لے کر کے جبریل امین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کے نازل ہوئے. اور یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، واضح، فصیح، مبین زبان میں، اور ایسی قوم پر نازل ہوا جو قوم اس کے معنی کو سمجھتی تھی. ٹھیک ہے،
اور بھی باتیں انہوں نے نقل کی تھیں کہ یہ بھی کہ جو انسان قرآن کو مخلوق کہے تو وہ کافر ہے، اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی ہے، اور بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت نہیں ہوگی، اور مر جائے تو اس کی صلاۃ جنازہ نہیں پڑھی جائے گی جو قرآن کو مخلوق کہے گا۔ سلف صالحین نے اس زمانے میں بہت شدت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور خاص کر تب جب اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح نصیب فرمائی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے، ان کے ہاتھوں۔ اب اسی زمانے میں ایک فتنہ اور کھڑا ہو گیا، لفظ بالقرآن کا فتنہ۔ لفظ بالقرآن کا مطلب یہ تھا، لفظ یلفظو کے معنی عربی زبان ہوتا ہے زبان سے ادا کرنا، لفظ نکالنا، اصل میں ہوتا ہے پھینکنا۔ لفظ معنی پھینکنا، ہم جب کچھ بولتے ہیں نا زبان سے الفاظ کو باہر پھینکتے ہیں۔ لفظ کا جمع الفاظ، اور الفاظ کا مطلب جن باتوں کو، جن لفظوں کو زبان باہر پھینکتی ہے، تبھی تو سنائی دیتا ہے لوگوں کو۔ ہم اپنی زبان سے باہر پھینکتے ہیں نا الفاظ کو، تو لفظ کا مطلب پھینکنا ہوتا ہے، لفظ معنی پھینکنا، باہر کو پھینکنا۔ تو گویا الفاظ جو ہم زبان سے ادا کرتے ہیں، تو لفظ بالقرآن کا مطلب ہوا ہم اپنی زبان سے قرآن کو پڑھیں۔ ہم اپنی زبان سے اگر پڑھیں تو یہ گویا قرآن کو اپنے لفظ میں پڑھنا ہوا، اپنی زبان کی ادائیگی سے پڑھنا ہوا۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب یہ مسئلہ ہوتا نا کہ ایک ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے، یا کسی بھی چیز کا ایک سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتا ہے۔ کسی میں زیادہ غلو کر جائیے آپ تو پھر اس کے غلط اثرات بھی پیدا ہو جاتے ہیں، غلو کے اندر غلط اثرات آتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب جہمیہ اور معتزلہ جو عقل پرست فرقے تھے، جو فلسفہ اور منطق کو ماننے والے فرقے تھے، جنہوں نے قرآن کو مخلوق کہا تھا، ان لوگوں نے جب یہ بات قرآن کو مخلوق کھلم کھلا کہتے تھے، قرآن مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین اور علماء اس مسئلے میں باقاعدہ کھل کے مخالفت کرتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے۔ اب اس پر اس چیز کا ایک ری ایکشن یہ ہوا، بعض لوگوں میں، بعض کچھ کم علم قسم کے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی کبھار بات کو اس کے معنی سے اور دور تک لے جاتے ہیں، بات خراب کر دیتے ہیں۔ جب یہ کہا کہ قرآن مخلوق نہیں، قرآن تو باقاعدہ چمڑے میں یا کسی بھی طرح کے کاغذ میں جو اس زمانے میں میسر تھا اس میں لکھا ہوا، تو صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی لکھ گیا تھا، خلافت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہی قرآن کو لکھوا دیا گیا تھا ایک جگہ پہ باقاعدہ، ورنہ اللہ کے نبی کے زمانے میں قرآن جگہ جگہ مختلف جگہوں پہ بکھرا ہوا کہیں نہ کہیں لکھا ہوا رہتا تھا، لیکن ایک جگہ باقاعدہ بندھا ہوا نہیں تھا۔ یہ کام حضرت ابوبکر نے کروایا، ٹھیک۔ پھر حضرت عثمان کے زمانے میں قرآن کی کئی سات قرأتوں پہ قرآن نازل ہوا، 7 لغتوں پر، تو قرآن کی الگ الگ قرأتیں، الگ الگ لغتیں تھیں، ہر عرب کی قوم اپنے اپنے انداز میں قرآن کو پڑھتی تھی، اور اجازت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے اعتبار سے پڑھ کے سنایا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ تفصیل سے بتلائیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قرآن کے بقیہ احرف اور بقیہ لینگویجز یا بقیہ اس کے لہجوں کو، بقیہ سمجھ لیجئے جو ہم کہہ سکتے ہیں ایکسنٹ، جو الگ ایکسنٹ تھے زبانوں کے، ان کو سب کو ختم کر دیا گیا، اور لغت حجاز، قریش والوں کی، حجاز والوں کی جو زبان تھی، ان کا جو ایکسنٹ تھا اس کو برقرار رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ قرآن اسی پر ہے، آج کا یہ قرآن اسی پر ہے۔ اس میں بھی قرأتیں الگ الگ ہیں، اس میں لغت الگ تھی، لینگویج الگ تھی، لفظ کو ہی بدل دینے کی گنجائش ہوتی تھی، سمجھے کہ نہیں؟ چلیے خیر، وہ بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ کسی اور موقع۔ اب یہ قرآن کریم اس طریقے سے، اب وہ بہرحال زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ کاغذ بھی بدلتا گیا، پرنٹنگ اور لکھنے کے طریقے بدلتے گئے، لیکن صحابہ اکرام کے زمانے میں یہ قرآن اکٹھا ہو چکا تھا، ٹھیک۔ سلف کے زمانے میں قرآن اکٹھا تھا۔ اب کیا ہوا، جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے ائمہ نے اور علماء اور محدثین نے، اہل الحدیث نے
یہ آواز جم کر کے لگائی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، تو بعض کم علم نوجوانوں نے اس لفظ میں اتنا غلو کیا کہ کہنے لگے کہ یہ قرآن جو اس زمانے کے حساب سے یہ قرآن، یہ جو کاغذ ہے یہ بھی مخلوق نہیں، کیونکہ اس میں اب کلام اللہ آ گیا۔ قرآن چونکہ غیر مخلوق ہے، کلام اللہ غیر مخلوق ہے، یہ تو بات صحیح ہے، یہی اہل سنہ والجماعہ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ لیکن اب یہ قرآن اس کاغذ پہ جو لکھ گیا تو یہ کاغذ بھی غیر مخلوق ہو گیا، یہ روشنائی، یہ انک جس سے لکھا گیا، وہ لکھنے سے پہلے جو انک کسی کنٹینر میں ہو تب تو مخلوق ہے، لیکن جب اس انک سے قرآن لکھ گیا تو اب یہ والی انک جو اس پہ لکھی ہوئی ہے یہ مخلوق نہیں ہے۔ یہ والی باتیں جو کم عقلی کی باتیں لوگ کرنے لگے، سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بعد کیا ہوا، کچھ لوگوں نے کہا کہ قرآن کریم میں کچھ بولوں اپنی زبان سے، کوئی بھی لفظ میں اپنی زبان سے کچھ بولوں، مثلا القرآن، اللفظ، کچھ بھی لفظ، تو میری آواز مخلوق ہے، میرے الفاظ مخلوق ہیں، میں خود مخلوق ہوں، تو میری ساری چیزیں مخلوق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اگر میں قرآن پڑھنے لگوں، مثال ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، یہ الفاظ جو میں نے پڑھے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ، میری آواز سے نکلے نا، تو ان الفاظ کو ادا کرنے والی میری جتنی آواز نکلی وہ آواز غیر مخلوق ہے۔ یہ فتنہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے چونکہ میری آواز سے کلام الہی نکلا اور کلام الہی غیر مخلوق ہے، لہذا میری آواز بھی اب غیر مخلوق ہو گئی۔ یہ فتنہ کھڑا ہو گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی آپ لوگوں؟ قرآن غیر مخلوق ہے، یہ اجماع ہے صحابہ سلف صالحین کا، اس بات پر محدثین کا، علماء کا، اہل سنت کا۔ لیکن قرآن، اچھا یہ مطلب جلد ہو یا لیدر ہو، کوئی بھی چیز ہو، یہ پھٹا جو یا گتا جو بھی ہو، یہ کاغذ، یہ انک، یہ کلر، یہ سب مخلوق ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کون کہہ دے گا کہ یہ مخلوق نہیں ہے؟ یہ چیزیں ہیں جن پر قرآن لکھا گیا ہے۔ لیکن ہاں وَمَثَلُ الَّذِينَ، یہ لفظ وَمَثَلُ الَّذِينَ یہ اللہ کا کلام ہے، مَثَلُ الَّذِينَ یہ مخلوق نہیں ہے۔ وہ انک تو مخلوق ہے جس سے ہم نے اس کو لکھا، مگر وَمَثَلُ الَّذِينَ یہ جو الفاظ آپ نے سنے، یہ الفاظ گرچہ میری آواز سے سنے آپ نے، آواز تو میری ہے، میری آواز میڈیم ہے آپ تک وہ الفاظ پہنچانے کی، تو وہ الفاظ جو کلام آپ نے سنا میری آواز کے ذریعے، وہ کلام مخلوق نہیں ہے۔ تو اب یہ فتنہ جب کھڑا ہوا کہ لوگ کہنے لگے نہیں، ان لفظوں کے ساتھ میری آواز بھی مخلوق نہیں ہے اتنی جتنے وہ لفظوں کے ساتھ میری آواز لگ رہی ہے۔ اس پر کیا ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کھڑا۔ امام بخاری نے کہا ان لوگوں پر رد کرتے ہوئے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کو ادا کرتے وقت میرے الفاظ میں جو میری آواز جو نکل رہی ہے، میری زبان جن الفاظ کو لے کے میری زبان ہل رہی ہے نا، تو قرآن کو بھی اگر میری زبان ہلائے گی، ہل کر کے قرآن کو ادا کرے گی، تو میری ادائیگی یہ مخلوق ہے۔ امام بخاری نے یہ کہا۔ اب کیا ہوا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس فتویٰ آیا پوچھنے کے لیے امام بخاری کے نام کے بغیر، کیونکہ لوگوں نے یہ والی بات، اچھا دوسری طرف ایک طرف تو یہ فتنہ کھڑا ہوا، دوسری طرف یہ فتنہ کھڑا ہوا کہ وہ جہمیہ جو لوگ پہلے کھل کر کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، اب وہ لفظ چھپا کے کہنے لگے۔ امام احمد کے علاقے میں، بغداد وغیرہ میں، یہاں پر یہ فتنہ تھا کہ پہلے کہتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے، پھر کہنے لگے کہ بھئی ہمارا پڑھنا مخلوق ہے، قرآن کو ہم اگر پڑھیں ہماری آواز مخلوق ہے، ہماری ادائیگی مخلوق ہے۔ تو یہ شروع میں انسان تو صحیح سمجھتا ہے، آپ بھی صحیح سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ہم اگر قرآن کو پڑھیں ہماری آواز تو مخلوق ہے نا، قرآن گرچہ مخلوق نہیں لیکن ہماری آواز تو مخلوق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل سنت ہیں اس مسئلے میں،
اور سارے عقیدے کے مسائل میں انہوں نے کہا کہ جو یہ کہے کہ لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کو ادا کرنے والے میرے الفاظ، میری زبان، میری آواز مخلوق ہے، جو یہ کہے وہ بھی جہمی ہے۔ اور جو شخص یہ کہے کہ میرا لفظ قرآن کو ادا کرنے کی، میری لفظ کی ادائیگی، میری آواز، میری ادائیگی مخلوق نہیں ہے، وہ بدعتی ہے۔ جو کہے مخلوق ہے وہ جہمی ہے، اور جو کہے مخلوق نہیں ہے وہ بدعتی ہے، اور جو خاموش رہ جائے وہ بھی بدعتی ہے۔ امام احمد نے سب کو لتاڑا ایک طرف کہ اس مسئلے میں قرآن کے متعلق مخلوق کا لفظ کہیں سے بھی کوئی ذریعہ نہیں چھوڑا، اس کو بولتے ہیں سد ذریعہ۔ امام احمد جس خطرناک ماحول میں تھے، قرآن کو مخلوق کہے جانے والے ماحول میں، وہاں انہوں نے بالکل برداشت نہیں کیا کہ اس پر کوئی لفظ انسان یہ کہے کہ میرا ادائیگی، میرا ادا کرنا، میرا پرفارم کرنا یہ مخلوق ہے، اس کو بھی برداشت نہیں کیا، اس کو کہا کہ جہمیہ ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کے سہارے سے یہ کہنے کے بعد آگے پھر مخلوق کی بات کہہ دیتے تھے۔ امام بخاری بخارا خراسان کے ادھر کے علاقے میں تھے، افغانستان اور ایران کے ان علاقوں میں، ان کے علاقے میں دوسرا فتنہ تھا، ان کے یہاں یہ فتنہ تھا۔ امام احمد کی بات کو لے کے اتنا غلو کر گئے تھے لوگ کہ ہماری آواز بھی مخلوق نہیں ہے، اگر قرآن کو پڑھیں، اگر قرآن کو ادا کرے تو اتنی آواز ہماری مخلوق نہیں ہے، اور یہ قرآن جس پہ لکھا ہوا ہے یہ کاغذ مخلوق نہیں ہے، کیونکہ اب قرآن لکھ گیا ہے اس پہ، اس لیے یہ انک جو پہلے کنٹینر میں تھی، انک پاٹ میں تھی، تب تک تو مخلوق تھی، اور جو ہی اس سے قرآن لکھا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ، جب یہ قرآن کا لفظ لکھا گیا تو یہ والی انک جس سے یہ لفظ لکھے گئے وہ انک مخلوق نہیں رہ گئی، تو یہ غیر معقول باتیں تھیں۔ امام بخاری، اب یہ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو دونوں کی بات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ امام احمد نے اپنے علاقے کے فتنے کے متعلق کہا کہ جو کہے کہ میرا لفظ، میری ادائیگی مخلوق ہے تو وہ جہمی ہے۔ امام بخاری نے اس لیے کہا کہ یہ لوگ غلو کر رہے تھے، امام بخاری نے یہاں تک کہا کہ اللہ، یہ لفظ اللہ جو ہے نا، ابھی آپ لکھیں اس کو، اللہ لکھیے تو الف لام لام ہا، ٹھیک ہے، آپ کا لکھنا مخلوق ہے۔ سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ نے لکھا الف لام لام ہا اللہ، آپ کا لکھا ہوا یہ لفظ اللہ مخلوق ہے، کیونکہ آپ کا فعل ہے، آپ کے قلم سے لکھا گیا، آپ کی انک سے لکھا گیا، جبکہ اللہ خالق ہے۔ چھوڑو قرآن کے لفظ کو، اللہ کے لفظ کو لے لو۔ امام بخاری نے کہا کہ اگر آپ اللہ لکھیں، چاہے اردو میں یا انگلش میں کسی میں بھی لکھیے، تو اللہ لکھنا یا اللہ بولنا، آپ کی آواز مخلوق، آپ کی ادائیگی مخلوق، آپ کا لکھنا مخلوق، آپ کا کام مخلوق، جبکہ اللہ خالق ہے۔ اللہ تو مخلوق نہیں ہے، لکھا ہوا ورڈ، لکھے ہوئے الفاظ مخلوق ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو نہیں آ رہی ہے؟ کہیں پہ کوئی پیچیدگی تو نہیں ہے؟ چلیے درس ہو جانے دیجیے۔ انسان مخلوق ہے، بات صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ انسان مخلوق ہے نا، انسان کا جو بھی کام ہے وہ مخلوق ہے، کچھ بھی کرے وہ سب مخلوق۔ ارے بھائی مخلوق سے مخلوق تو نکلے گا، مخلوق سے خالق بن جائے گا۔ ہم اور آپ مخلوق ہے، ہماری ساری حرکتیں مخلوق ہیں، ہمارے سارے کام مخلوق ہیں، ہمارا خالق بھی اللہ، ہماری حرکتوں کا خالق بھی اللہ ہے۔ کیا حرج ہے اس کے میں؟ یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے۔ اس تالے کا خالق نہیں، اس کا صانع ہے، محول، اس لوہے کو ایک شکل سے دوسری شکل میں بدلنے والا ہے۔
سمجھے کہ نہیں؟ جبکہ اس لوہے کا خالق بھی اللہ ہے، اس تالے کا خالق بھی اللہ ہے، بنانے والے کا تو خالی کام ہے، نتیجہ اللہ کا ہے۔ بس یہ پر خاموش ہو جائیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین، ائمہ، ان کے متبعین کا عقیدہ یہی ہے کہ انسان مخلوق، بندے مخلوق، ان کے سارے افعال مخلوق، ان کی زبان مخلوق، اس کی آواز مخلوق، اس کی حرکت مخلوق، ٹھیک ہے۔ اب آپ اپنے زبان سے اللہ بولیں گے، جب اللہ، آپ نے اپنی زبان ہلائی اور اپنے گلے سے زور دے کے آواز نکالی اور الفاظ کو زبان نے جیسے سیکھا ہے وہ الفاظ ادا کیے، یہ سب چیزیں مخلوق ہیں، آپ کی ادائیگی مخلوق ہے۔ تو یہ ورڈ اللہ بولنا مخلوق ہے اور لکھنا مخلوق ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ذات باری تعالیٰ ہے، جو خالق ہے، وہ مخلوق نہیں، وہ تو خالق ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ نہیں آ گئی؟ چلیے اب یہی سیاق چل رہا ہے یہاں پہ جو ہمارا درس آج کا شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے فَأَمَّا اللَّفْظُ بِالْقُرْآنِ، رہی بات قرآن کے لفظ کی، زبان سے ادا کرنے کی، اور یہاں بھی پیچیدگی ہے، زبان سے ادا ہونے والی چیز دو ہیں، ایک ہے وہ ایکٹیویٹی، وہ ادائیگی، وہ حرکت زبان کی۔ ہم نے قرآن پڑھا الحمدللہ رب العالمین، الحمد، ٹھیک، ہم نے اپنی زبان کو ہلایا نا، اس کا نام ہے تلفظ۔ زبان سے اس کو حرکت دے کے کسی لفظ ورڈ کو باہر نکالنا، یہ ہماری زبان کی حرکت، یہ تلفظ ہے۔ اور ہم نے نکالا کون سا لفظ؟ الحمد کا، وہ جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہوا ہے، وہ ملفوظ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ملفوظ ہے، جس کو ہم نے ادا کیا ہے۔ ایک ہے ادائیگی اور ایک ہے ادا کیا ہوا لفظ، دونوں ایک ساتھ ہوئے ہیں۔ زبان جب ہل رہی ہے، الحمد، الحمد، آواز کے ساتھ جب زبان ہل رہی ہے تو اس وقت ایک ادائیگی ہو رہی ہے کسی ورڈ کی، اور اس کے ہلنے کے ساتھ جو ورڈ باہر آیا مکمل ہو کر کے، وہ ملفوظ ہے، ادا کیا گیا ورڈ ہے۔ قرآن کو آپ نے پڑھا تو آپ کے زبان اور آواز سے دو کام ہوئے، ایک قرآن کے لفظ کی ادائیگی، یہ آپ کا فعل ہے، آپ کا کام ہے، یہ ادائیگی، زبان ہلانا، گلے سے آواز نکالنا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہے قرآن کلام اللہ کو ادا کرنا، جو لفظ ملفوظ ہے، جو آپ کی زبان کے ہلنے کے نتیجے میں جو لفظ باہر آیا، جو آپ نے سنا، الم تر ان اللہ، الم تر، یہ لفظ جو آپ نے سنا، الم تر ان اللہ، ہماری آواز سے جو حروف آپ نے سنے وہ اللہ کے کلام ہیں، وہ ملفوظ ہیں، اور ہم نے ان کو ادا کرنے کے لیے اپنی آواز کا استعمال کیا اور اپنی زبان کو ہلایا۔ تو آواز کا استعمال، آواز اور زبان کا ہلانا، یہ حرکتیں، یہ ہمارا فعل ہے۔ جبکہ الم تر ان اللہ، یہ جو الفاظ باہر نکل کے آئے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ وہ ملفوظ ہے۔ تو کہتے رہی بات قرآن کو اپنی زبان سے ادا کرنے کی، تو شیخ ابو بکر اسماعیلی جرجانی نے اپنی بڑی مشہور کتاب رسالہ، اعتقاد کے سلسلے میں، عقیدے میں ایک رسالہ لکھا تھا انہوں نے، جس کو لکھ کے اہل جیلان کو بھیجا تھا۔ تو اس میں لکھا تھا انہوں نے کہ من زعم ان لفظہ بالقرآن مخلوق، جو انسان یہ گمان کرے کہ اس کا زبان سے ادا کرنا قرآن کو لفظ، اس کا لفظ جو ادا کرنے کا والا لفظ ہے، اس کی آواز اور ادائیگی یہ مخلوق ہے، فقد قال بخلق القرآن، تو اس نے حقیقت میں بظاہر تو ادائیگی کو مخلوق کہا، لیکن حقیقت میں قرآن کو مخلوق کہا۔ تو اہل علم نے اس معاملے میں سختی کی ہوئی تھی اور شدت کے ساتھ اس چیز کو روکا تھا کہ تاکہ قرآن کو مخلوق ہونے والا یہ عقیدہ کہیں سے دوبارہ سے، کہتے ہیں کہ جو چور دروازے سے داخل نہ ہو سکے۔ جس نے بھی کہا کہ میرا لفظ کی ادائیگی مخلوق، تو حقیقت میں وہ قرآن کو مخلوق کہتا ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کو جہمیہ کہا گیا۔ ذکر ابن مہدی الطبری
ابن مہدی طبری نے ذکر کیا اپنی کتاب الاعتقاد میں، الذی صنفہ لأہل هذه البلاد، اسی علاقے طبرستان کے لوگوں کے لیے انہوں نے لکھا تھا. انہوں نے ذکر کیا ان مذہب اہل السنہ والجماعہ، کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ القول بان القرآن کلام اللہ، یہ کہنا ہی ان کا عقیدہ ہے یا مذہب ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے سبحانہ و تعالیٰ کا، ووحیہ اس کی وحی ہے، وتنزیلہ اس کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام ہے، وامرہ ونہیہ یہ قرآن اس کا حکم ہے اور اس کی منع کی ہوئی چیزیں اس میں ہیں، اس کا حکم ہے، اوامر و نواہی اس کے اندر موجود ہیں. غیر مخلوق، یہ قرآن مخلوق نہیں ہے. ومن قال مخلوق، اور جس نے کہا کہ مخلوق ہے، فہو کافر باللہ العظیم، تو وہ اللہ عظیم کا کفر کرنے والا ہے. وان القرآن فی صدورنا محفوظ، قرآن ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جاتا ہے. بالسنۃ مقروء، ہماری زبانوں سے پڑھا جاتا ہے. فی مصاحفنا مکتوب، ہمارے مصحف کے اندر لکھا جاتا ہے. اس کے باوجود کہ مصحف میں روشنائی سے لکھا جاتا ہے، انک سے لکھا جاتا ہے، تب بھی وہ غیر مخلوق ہے. ہمارے سینوں میں بیٹھ جائے، محفوظ ہو جائے، تب بھی غیر مخلوق ہے. زبانوں سے ادا ہو تب بھی غیر مخلوق ہے. علماء نے اس پر سختی کے ساتھ اس بات کو کہا تاکہ وہ فتنہ جہمیہ کا جو بڑی بات کہہ کے بھی چھوٹی بات کہتے تھے، جیسے بھی کسی نے پچھلے ہفتوں میں سوال کیا تھا کہ کوئی کہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے؟ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے. ایک تو کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ ہے، ہم اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں، عقیدہ یہ باطل عقیدہ ہے. لیکن اللہ کا علم ہر جگہ ہے بلا شبہ. لیکن اب اس بات کو کوئی ایسے کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ پر موجود ہے، ہم نے کہا نہیں، یہ بات نہیں کہنا. کیوں؟ کیونکہ گرچہ یہ بات آپ کی ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن اس کے اندر وہ والی بات کا شائبہ ہے، ملاوٹ ہے اسی والی بات کی کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. تو اس بات کو ختم کرنے کے لیے کہ وہ بات سرے سے کہیں سے چور دروازہ نہ پا جائے، اس لیے اس کو بھی ہم بولنے نہیں دیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے، 7 آسمان کے اوپر عرش ہے، عرش کے اوپر اللہ تعالیٰ ہے، اور وہاں رہ کر کے وہ مستوی ہو کر کے ہر چیز دیکھ رہا ہے. بات ختم. لفظ ہی آپ ایسا مت بولیے جس میں ہر جگہ اور موجود کا لفظ آئے. ایسے ہی یہاں پر علماء نے کیا کہ قرآن مخلوق ہے، اس مسئلے کو سرے سے کاٹ دیا جائے، کہیں سے بھی اجازت نہیں دی. کہتے وہو الکلام الذی تکلم اللہ بہ عز وجل، اور یہی وہ کلام الہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو بولا تھا. ومن قال، اور جس نے کہا ان القرآن بلفظی، قرآن میرے لفظوں سے اگر ادا ہو تو میرے لفظوں سے ادا ہونے کی وجہ سے مخلوق ہے. کسی نے اگر یہ بات کہی، او لفظی بھی مخلوق، یا اس کو ادا کرنے والا میرا لفظ مخلوق ہے، یا میرے لفظوں سے ادا ہونے والا قرآن مخلوق ہے، کیسی بھی کہیے آپ، میرے لفظ سے ادا ہونے والا قرآن مخلوق، یا قرآن کو ادا کرنے والے میرے الفاظ مخلوق، فہو جاہل، تو وہ جاہل ہے. ایسا کہنے والا جاہل ہے، ضال، گمراہ ہے، کافر باللہ العظیم، یہ بھی اللہ عظیم و بزرگ و برتر کا کفر کرنے والا ہے. کہتے ہیں مصنف امام ابو عثمان الصابونی، انما ذکرت هذا الفصل، میں نے یہ فصل باقاعدہ لوگوں سے کلام مختلف کتابوں سے میں نے ذکر کی، یہاں پر باقاعدہ کلام نقل کیا، من کتاب ابن مہدی طبرستانی یا تبری کی کتاب سے میں نے یہ فصل نقل کی. کیوں؟ لاستحسانی ذالک منہ، کیونکہ مجھے یہ بہت پسند آئی. امام ابو عثمان صابونی کہتے ہیں مجھے یہ کلام یہ چیپٹر جو ہے بہت پسند آیا. کیوں؟ فإنہ، کیونکہ امام ابن مہدی الطبرستانی جو ہیں یا تبری، اتبع السلف، کیونکہ انہوں نے سلف کی اتباع کی ہے، من اصحاب الحدیث، اہل الحدیث میں سے جو سلف گزرے ہیں ان کی پیروی کی ہے، انہی کے مذہب پر چلتے ہوئے یہ بات کہی ہے جو بھی گزری. فیما ذکرہ، جو انہوں نے ذکر کیا، مع تبحرہ فی علم الکلام، حالانکہ یہ متکلمین میں سے علم کلام میں متبحر عالم ہیں، یعنی انہی لوگوں میں سے ہیں، اشاعرہ ماتریدیہ میں سے. نمبر 3 ابو الحسن اشعری کے شاگرد ہیں.
گرچہ علم کلام میں تبحر حاصل ہے لیکن یہاں پر بات کہنے میں سلف کے متبع ہیں، اہل الحدیث کے مطابق بات کہی ہے، اس لیے مجھے یہ اچھی لگی، میں نے یہاں نوٹ کر دی ان کی بات۔ وتصانیف الکبیرۃ فیہ، وتصانیف الکبیرۃ فیہ، اور علم کلام کے، اور علم کلام مطلب عقیدے کی باتیں متکلمین اور معتزلہ اور اشاعرہ کے طریقے پہ بیان کرنا، اس طریقے کے مطابق بہت سی کتابیں بھی ہیں ان کی۔ وتقدمہ وتبرزہ عند علی، اور اشعریوں کے یہاں بہت بڑے پیشوا ہیں یہ امام، بہت مشہور امام ہیں، بہت بارز ہیں سب کے درمیان۔ اس کے باوجود میں نے ان کی بات نقل کی کیونکہ یہ بات، اس اتنی بات میں انہوں نے اہل حدیث اور سلف کی پیروی کی ہے۔ پھر روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں اخبارنا ابو عبداللہ الحافظ، امام ابو عبداللہ حافظ، امام حاکم نیسابوری صاحب مستدرک، امام ابو عبداللہ الحاکم نے ہمیں خبر دی، قال قرأت بخط ابی عمرو المستملی، میں نے ابو عمرو مستملی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پڑھا، جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ سمعت ابا عثمان سعید بن اشکاب، کہ میں نے ابو عثمان سعید بن اشکاب کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہتے کہ سألت اسحاق بن ابراہیم، میں نے اسحاق بن ابراہیم راہوے، بہت بڑے محدث ہیں اسحاق بن راہوے، امام احمد کے ساتھیوں میں سے، تو کہتے ہیں کہ میں نے ان سے پوچھا، اسحاق بن راہوے سے جو امام احمد کے ساتھی ہیں، عن اللفظ بالقرآن، قرآن کو لفظی طور پر مخلوق کہنے والی بات کے متعلق، لفظ بالقرآن پر، قال لا ينبغي ان يناظر في هذا، اس مسئلے میں نہ پڑھیے، مناسب نہیں ہے اس پر پڑھنا، کیوں مسئلہ کا امام اسحاق بن راہوے امام بخاری کے بھی ساتھی ہیں، امام احمد کے بھی ساتھی ہیں، اور امام بخاری اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کو میرے لفظ میں اگر میں ادا کروں تو میری ادائیگی، میرے لفظ کی ادائیگی مخلوق ہے، کیونکہ میرے لفظ ہیں، میرا فعل ہے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ ایسا کہنے والا جہمی ہے، تو اہل الحدیث، بلکہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے، بعض علماء ائمہ، ابن قتیبہ کے حوالے سے، ابن قتیبہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل الحدیث کے درمیان عقیدے کے مسئلوں میں اختلاف نہیں ہے، چھوٹی موٹی چیزوں کا اختلاف اگر کسی تعبیر کا ہے تو ہے، اس مسئلے میں سب سے بڑا اختلاف ہے اہل الحدیث کے محدثین کے درمیان خود، اور وہ اختلاف امام ابن تیمیہ کہتے ہیں لفظی ہے، صرف لفظی، معنوی اختلاف نہیں ہے۔ مطلب اگر آپ دونوں کی حقیقت کو دیکھیں گے تو دونوں کی بات ایک سی ہے، امام احمد کی بات بھی وہی ہے اور امام بخاری کی بات بھی وہی ہے، لیکن بظاہر لگتا ہے کہ امام احمد کے مخالف ہیں امام بخاری، اس لیے بہت سے لوگوں نے بعض ائمہ نے امام بخاری پر جہمی ہونے کا الزام لگایا، سمجھے؟ تو یہ چیز اصل میں وہی ہے کہ کبھی کبھی کسی کی بات کو غلط سمجھ لیا جاتا ہے، امام بخاری کی بات کو غلط سمجھ لیا گیا اور امام بخاری کی بہت تشہیر کی گئی اس مسئلے میں کہ یہ جہمیہ سے ملے ہوئے ہیں، یہ جہمیہ ہے اس باب میں، حالانکہ ابن حجر عسقلانی جو کہ صحیح بخاری کی جو شرح لکھنے والے ہیں، فتح الباری کی شکل میں بہت مشہور کتاب ہے، یہاں پر نہیں ہے، تو ابن حجر نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اس زمانے کے بیک گراؤنڈ کو، جس بیک گراؤنڈ میں امام بخاری نے اس بات کو کہا تھا، تو وہ تاریخی بیک گراؤنڈ اگر آپ جانیں گے تو اس کے اعتبار سے جان پائیں گے کہ امام بخاری کی بات بھی اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں القرآن و کلام اللہ غیر مخلوق، تو امام اسحاق بن راہوے نے کہا کہ اس مسئلے میں مناظرہ اور غور و خوض نہیں کرنا چاہیے، اور قرآن کلام اللہ غیر مخلوق ہے، اتنی بات کہے کہ خاموش ہو جاؤ۔ وذکر محمد بن جریر طبری، امام محمد بن جریر طبری جو تفسیر طبری بڑی مشہور ہے نا، تفسیر امام طبری، تو وہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب الاعتقاد، ان کی بھی ایک کتاب ہے عقیدے کے باب میں، جو اسی مسئلے پر انہوں نے لکھی تھی، اسی مسئلے پہ، لفظ بالقرآن پہ، کہتے کہ وَأَمَّا الْقَوْلُ فِي أَلْفَاظِ الْعِبَادِ بِالْقُرْآنِ، رہی بات بندوں کے الفاظ قرآن کو ادا کرتے وقت، بندوں کی ادائیگی، فَلَا أَثَرَ فِيهِ نَعْلَمُ عَنْ صَحَابِي، اس مسئلے میں کسی صحابی کا کوئی قول بھی نہیں ہے، کسی صحابی کا قول نہیں ہے اس مسئلے میں، کیونکہ یہ مسئلہ جدید ہے، پرانا ہی نہیں، وَلَا تَابِعِي، امام طبری کہتے ہیں، تفسیر طبری والے امام، نہ تو کسی صحابی سے اس مسئلے میں کوئی کلام ملتا ہے، نہ کسی تابعی سے ملتا ہے،
الا عمن فی قولہ الغنا والشفاء، مگر ان ائمہ سے ملتا ہے جن کے کلام میں نفع ہے، شفا ہے، جن کا کلام معتبر ہے، نفع بخش ہے، شفا بخش ہے، مطلب شبہے سے شفا دے دے، شبہے کو دل سے نکال دے، جن کا کلام وفی اتباعہ الرشد والہدی، اور جن ائمہ کی پیروی کرنے میں رشد و ہدایت ہے. کیونکہ نئے مسائل جب آتے ہیں تو نئے مسائل میں جب آپ کو قرآن اور حدیث یا صحابہ اور تابعین کا کلام نہیں ملے گا تو پھر اور آپ سے پہلے کے علماء کا نہیں ملے گا تو پھر جس زمانے میں وہ مسئلہ آئے گا اس زمانے کے ائمہ جو اہل علم ہوں گے ظاہر انہی سے ہدایت کی جائے گی، انہی سے پتہ سمجھا جائے گا اس مسئلے کو. تو فرمایا ومن یقوم قولہ مقام الائمۃ الاولیٰ، سوائے ان لوگوں کے جن کا قول پرانے ائمہ کے قائم مقام ہے. کہتے ابی عبداللہ احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل کا ہی کلام اس مسئلے میں ملتا ہے، لفظ بالقرآن کے مسئلے میں. اور امام احمد بن حنبل کا قول کیا ہے؟ کہتے فإن ابا اسماعیل الترمذی، ابو اسماعیل ترمذی، یہ امام ترمذی نہیں، کتاب سنن والے دوسرے ہیں. یہ ابو اسماعیل ترمذی نے کہا، یہ شاگرد امام احمد کے، حدثنی قال سمعت ابا عبداللہ احمد حنبل یقول، امام طبری سے ابو اسماعیل ترمذی نے کہا کہ میں نے ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کو کہتے ہوئے سنا، کیا؟ اللفظیۃ جہمیۃ، لفظیہ جو لوگ ہیں نا، لفظ کو بولنے، لفظ کے پر بحث کرنے والے، اور لفظ کو قرآن، لفظ کو مخلوق کہنے والے، کہ میرا لفظ قرآن کو ادا کرتے وقت جو میرا لفظ نکل رہا ہے وہ مخلوق ہے، یہ کہنے والے جہمیہ ہیں. امام احمد نے کہا لفظیہ کون ہے؟ جہمیہ. اور جہمیہ کون تھے؟ قرآن کو مخلوق کہتے تھے، جنہوں نے امام احمد کو گرفتار کروایا تھا. تو کہتے اب کیوں مخلوق، کیوں جہمیہ مخلوق، یہ لفظیہ جو ہیں یہ جہمیہ ہیں، اور یہی لوگ کفار کیوں ہیں اس مسئلے میں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ. سورۃ توبہ کے اندر فرمایا کہ اگر کوئی جنگی مشرک جس سے مسلمانوں کی جنگ چل رہی، حربی، جس سے مسلمانوں کی دین اسلام کے متعلق جنگ چل رہی ہو، دینی مسئلے میں، تو اسلامی جنگ چل رہی ہو، اور جنگی حربی مشرک اگر وہ دوڑا بھولا بسرا کہیں کسی مسلمان کے علاقے میں آ جائے اور مسلمان سے آ کر کہے کہ بھائی مجھے پناہ دے دیجئے ورنہ مجھے دیکھ کر تو کوئی بھی آپ کے علاقے میں مجھے قتل کر دے گا، کیونکہ میرے علاقے والوں کی آپ کے علاقے والوں کی جنگ چل رہی ہے، تو مجھے جانے گا کہ میں دوسرے علاقے کا ہوں یا مشرک ہوں تو مجھے تو قتل کر دے گا، تو مجھے آپ پناہ دے دیجئے، کسی بھی مسلمان سے کہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دو، اس جنگی محارب، جنگ کرنے والے مشرک کو پناہ دے دو اپنے گھر میں، اس کی جان بچا لو. فَأَجِرْهُ، اس کو پناہ دو، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، تاکہ یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. آپ کے گھر میں آئے گا، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو وہ آپ کی زبان سے کلام، کم سے کم ادھر اس کو پناہ ملے گی، اس کی جان بچے گی، تو یہاں آپ کی زبان سے کلام اللہ سنے گا، تبلیغ بھی ہو جائے گی. تو فرمایا حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ کلام اللہ سن لے. تو کلام اللہ کیسے سنے گا؟ اگر آپ کی آواز مخلوق، آپ کی ادائیگی مخلوق ہو تو پھر کلام اللہ کہاں سنا؟ مخلوق کو سنا. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ مشرک کو پناہ دے دو تاکہ جب تم تلاوت کرو گے اور اس کی، آپ کی تلاوت کی آواز جب اس کے کان میں جائے گی تو وہ کلام اللہ سنے گا. یعنی ہماری زبان سے قرآن کی ادائیگی مخلوق نہیں ہے. اگر مخلوق ہوتی تو وہ کلام اللہ نہیں سنتا، مخلوق چیز کو سنتا، اور کلام اللہ تو مخلوق نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اس سے امام احمد نے استدلال کیا قرآن کی آیت سے کہ اپنی زبان سے قرآن کو ادا کرنا مخلوق نہیں ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہماری زبان سے دو چیزیں نکل رہی ہیں، ایک کلام اللہ نکل رہا ہے، ایک کلام اللہ کے لیے ہماری زبان ایکٹیویٹی میں مشغول ہے، تو ہم اس ایکٹیویٹی کو بھی لفظ کہتے ہیں، تلفظ کہتے ہیں، اور جو نکل رہا ہے وہ بھی لفظ ہے. لہذا وہ والا لفظ مخلوق نہیں ہے، یہ والا لفظ مخلوق ہے جو حرکت کر کے نکال رہا ہے. سمجھ آئی بات؟ تو اس لفظ میں اجمال ہے، تھوڑا سا
یہ مختصر ہے اور غیر واضح لفظ ہے کہ قرآن کو ادا کرنے والا میرا لفظ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلیے جتنی سمجھ میں آ رہی اتنا کافی. بھائی جی کہتے ہیں مما یسمع، وہ مشرک جس کو ہم پناہ دیں گے کس سے سنے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ سنے گا یا ہم سے سنے گا؟ ہم ادا کریں گے تبھی تو سنے گا. اور اللہ کہتا ہے کہ کلام اللہ سنے، تو ہماری زبان سے نکلنے کے بعد بھی وہ کلام اللہ ہے، مخلوق نہیں ہے. ثم قال ثم سمعت جماعة من اصحابنا، امام ابو جعفر ابن جریر طبری کہتے ہیں کہ میں نے پھر ہمارے اصحاب میں سے ایک جماعت کو کہتے ہوئے سنا، لا احفظ اسماءهم، مجھے ان لوگوں کے نام یاد نہیں ہے، ایک جماعت اچھی خاصی لوگوں کو میں نے سنا، یذکرون عنہ، ہمارے اصحاب ہمارے ساتھی امام احمد کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، انہ کان یقول، کہ امام احمد فرمایا کرتے تھے، من قال لفظی بالقرآن مخلوق فهو جہمی، جو یہ کہے کہ قرآن کو ادا کرنے والا میرا لفظ مخلوق ہے تو وہ جہمی ہے. اور جہمیہ قرآن کو مخلوق کہتے تھے. ومن قال غیر مخلوق، اور جو کہے کہ میرا لفظ قرآن کو ادا کرنے والا میرا لفظ مخلوق نہیں ہے تو وہ مبتدع ہے، بدعتی ہے. آپ دیکھ لیجیے، یہیں سے سمجھ لیجیے، امام احمد نے ہماری زبان سے نکلنے والا قرآن کو ادا کرنے والا لفظ کہتے ہیں اگر آپ نے اس کو مخلوق کہا تو آپ جہمیہ ہیں، اور آپ نے کہا کہ مخلوق نہیں ہے تو بدعتی ہیں. کیوں بدعتی ہیں بھائی؟ کیونکہ ہماری زبان سے دو چیزیں نکل رہی ہیں، ایک ہماری زبان کی حرکت ادائیگی، اور دوسرا اس ادائیگی کے نتیجے میں باہر آنے والا اللہ کا کلام، اور دونوں کو لفظ کہتے ہیں عربی زبان میں. تو اگر کسی نے کہا کہ چونکہ یہ کہنا کہ میرا لفظ میری ادائیگی مخلوق ہے، تو یہ لفظ تھوڑا سا مختصر ہے، شارٹ ہے، بریف ہے، مطلب بہت ہی مختصر ہے. پتہ نہیں اس سے مراد وہ الفاظ ہوں جو قرآن کے ہیں، پتہ نہیں اس سے مراد وہ الفاظ ہوں جو ہم ادا کر رہے ہیں. اسی لیے کہا کہ اگر مخلوق ہوگے تو جہمی، غیر مخلوق ہوگے تو بدعتی. امام احمد نے کہا کہ اس مسئلے میں داخل ہی مت ہو سرے سے، لفظی بالقرآن کو کہو ہی مت. اسی لیے اہل سنت والجماعہ نے کہا، امام اسحاق بن راہویہ نے کیا کہا، لا ينبغي ان يناظر في هذا، مت داخل ہو اس مسئلے میں، نہ مناظرہ کرو. مناظرہ کہتے ہیں اصل میں نظر ینظر، غور کرنا ہوتا ہے عربی میں. نظر ینظر، ناظرہ یناظر، کئی لوگوں کا آپس میں بیٹھ کے غور و فکر کرنا. مناظرے کا مطلب کیا ہے؟ غور و فکر کرنا، یعنی کسی مسئلے کو سمجھنے کے لیے غور و فکر کرنا. تو اب امام احمد نے کہا، امام اسحاق بن راہویہ نے، امام بہت بڑے امام ہیں، حدیث کے محدث ہیں امام اسحاق بن راہویہ، انہوں نے کہا کہ بھئی اس مسئلے میں غور و فکر مت کیا کرو، سرے سے مت پڑھو، سیدھے کہو کہ قرآن اللہ کلام ہے، غیر مخلوق، بس. اور ہم سب کے لیے بھی یہی بات ہے. ٹھیک ہے. جامعہ یہ تھے، ایک فرقہ تھا جہم بن صفوان الترمذی، جہم بن صفوان ترمذی، ترمذ کا رہنے والا جہم ایک شخص کا نام تھا، اس کے باپ کا نام تھا صفوان. 128 ہجری میں اس کو قتل کر دیا گیا تھا، اس وجہ سے کہ یہ قرآن کو مخلوق کہتا تھا، اور کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا. دیکھیے، وہ کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام نہیں کیا طور پہ. کیوں؟ کیونکہ یہ بات تو قرآن میں، اور قرآن مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہی نہیں. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ نہیں بنایا. یہ بات کہاں پتہ چلتی ہے؟ وہ قرآن میں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. جب یہ قرآن اللہ کا ہے ہی نہیں، کلام اللہ ہے ہی نہیں، مخلوق ہے، تو بات ہی ختم ہو گئی نا. تو وہ اس بات کو کہتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا تھا، جہم بن صفوان. اور وہ کہتا تھا کہ بندہ مجبور محض ہے، اس کی کوئی ول نہیں، کوئی پاور نہیں، کوئی اس کے پاس اختیار نہیں. اور کہتا تھا کہ ایمان صرف دل کے اندر آپ اتنا جان جائیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، بس آپ مومن ہو گئے، زبان سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے.
اتنا خطرناک عقائد ہیں یہ کہ پورے اسلام کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ کتنے کفار ایسے ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا خالق ہے، ایک ہی۔ بہت سارے کفار یہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہاں یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی بھی مخلوق کوئی بھی چیز اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہی کہنے سے بندہ مومن بن جاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو جانتے ہیں، تو ایسے جاننے والے تو سارے کے سارے مومن کہلائیں گے۔ فرعون بھی جانتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے خالق کائنات ہے اور وہی رب ہے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ، انہوں نے بظاہر انکار کیا اللہ تعالیٰ کی ان آیات اور نشانیوں کا، ورنہ دلوں میں تو ایمان تھا، دلوں میں وہ جان چکے تھے۔ تو جہم بن صفوان کے مطابق ہر وہ شخص جو اللہ کو جانتا ہے وہ مومن ہے، کامل مومن ہے، اور ہر بندہ مومن ہو یا کافر کوئی بھی کام اس کا اپنا نہیں ہے، اللہ کا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کرتا تھا، اور اس کے بعد کہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل نہیں بنایا، اور قرآن مخلوق ہے۔ اسی لیے ایسی باتیں کہنے والے اس کے پیروکاروں کو جہمیہ کہا گیا، اسی کی طرف منسوب کر کے، جہم کی طرف منسوب کر کے جہمیہ۔ یہ لوگ امام احمد کے زمانے میں خلیفہ کے قریب ہو گئے تھے، اور اصل میں خلیفہ نے اس زمانے میں خلیفہ مامون نے بہت ساری فلسفے کی کتابیں، یونان کا فلسفہ، یورپ کا فلسفہ، ہند اور یہودیوں کا فلسفہ، مصر کا فلسفہ، یہ سارے فلسفے کی پرانے زمانے کی جو فلسفی تھی اس کو اپنے ہاں منگوایا اور اس کا ترجمہ کرایا، اور علم کو ترقی دینے کے لیے اس نے بیت الحکمت قائم کیا، اور لہٰذا وہ خود بھی متاثر ہوا۔ تو پھر یہ لوگ اس کے جب قریب ہو گئے تو انہوں نے علم کلام اور عقلی علوم کے ذریعے اس کو کنونس کیا کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو اسی لیے جہمیہ کا فرقہ اس کی طرف منسوب ہوا۔ انہی لوگوں نے امام احمد کو گرفتار کروایا، بہت سارے لوگوں کو گرفتار کروایا، بہت سے لوگوں کو پکڑ کے زبردستی کہلوایا کہ کہو کہ یہ قرآن مخلوق ہے ورنہ قتل کر دی جاؤ گے، سمجھے کہ نہیں؟ وحکی عنہ ایضا، اور امام احمد سے یہ بات منقول ہے، حکایت بیان کی گئی ہے کہ نہیں چھوٹ گیا، ادھر آ گیا۔ قال محمد بن جریر انہی کی بات چل رہی ہے، طبری کی۔ ولا قول فی ذلک عندنا یجوز ان نقول غیر قوله، امام احمد نے جو بات کہی ہے ہم وہی بات کہتے ہیں، اور کسی اور کی بات اس مسئلے میں جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ امام احمد اس مسئلے کے سب سے بڑے امام ہیں۔ خلق قرآن کے مسئلے میں امامت حضرت امام احمد کو ملی، سمجھے کہ نہیں؟ اذ لم یکن لنا فی امام نعتم بہ سوا، ان کے سوا کوئی امام ہمیں ملا ہی نہیں جو اس مسئلے میں ہم ان کی پیروی کر سکیں۔ وفیہ الکفایۃ والمقنع، اور امام احمد کی بات میں اور ان کے اس مذہب اور ان کے قول میں کفایت بھی ہے اور قناعت بھی ہے۔ وہو الامام المتبع، اور وہ ایسے امام ہیں جن کی اتباع کی جاتی ہے اس عقیدے کے مسئلے میں۔ رحمت اللہ علیہ ورضوانہ، اللہ کی رحمت اور رضوان ان کے اوپر نازل ہو۔ کہتے ہیں امام ابو عثمان صابونی، ہذہ الفاظ محمد بن جریر، یہ الفاظ محمد بن جریر طبری کے تھے جو پیچھے گزرے، التی نقلتها، جو میں نے جنہیں نقل کیا یہاں پہ، نفسها الى ما هاهنا من کتاب الاعتقاد، ان کی کتاب سے بعینہ، وہی الفاظ جو انہوں نے لکھے ہیں ان کو میں نے نقل کیا ہے۔ قلت، اب میں کہتا ہوں، امام ابو عثمان صابونی کہتے ہیں، وہوا یعنی محمد بن جریر الطبری، امام محمد بن جریر طبری نے قد نفى عن نفسه بهذا الفصل، امام محمد بن جریر طبری نے اپنے آپ سے بھی، خود کی طرف سے، اصل میں ان کو بھی اسی باب میں گھسیٹا گیا تھا، لفظ بالقرآن میں امام بخاری کی طرح ان کی طرف بھی یہی قول منسوب ہے۔ تو ان کی کتاب الاعتقاد جو ہے اس کتاب میں یہ الفاظ تھے، اس لیے بولے میں یہاں نقل کر رہا ہوں تاکہ میں بتا سکوں کہ امام ابن جریر طبری اس تہمت سے بری ہیں جو ان پہ تہمت لگتی ہے کہ یہ لفظیہ میں سے ہیں اور یہ قرآن کے لفظ کو اپنی زبان سے ادا کرنے کو مخلوق کہتے ہیں۔ وہ خود نقل کر رہے ہیں اپنی کتاب کے اندر، تو بیچارے وہ کیسے کہیں گے؟ یہ ثابت کرنے کے لیے کلما نسب الیہ وقذف بہ، ان کی طرف جو منسوب کیا گیا اور جس کی تہمت لگائی گئی ابن جریر طبری پر، امام ابن جریر طبری پہ بھی تہمت لگی تھی کہ یہ لفظیہ میں سے ہے، لفظیہ بھی ایک فرقہ بنا دیا گیا تھا اور تھا۔ جہمیہ نے جب دیکھا، جب وہ پسپا ہو گئے
تو بعد میں انہوں نے یہ سہارا لینا شروع کیا کہ ارے بھائی قرآن مخلوق گرچہ نہیں ہے، یہ تو مخلوق ہے نا، کاغذ تو مخلوق ہے نا، ہم ادا کرتے ہماری آواز تو مخلوق ہے نا، تو بس ٹھیک ہے، ہمارا مطلب یہی ہے، قرآن مخلوق ہے کا مطلب ہمارا کیا ہے کہ یہ مخلوق ہے کاغذ۔ بعد میں انہوں نے تعویل کرنا شروع کر دی، تو گویا وہ بدعقیدہ، وہ خراب عقیدہ مسلمانوں میں برقرار رہے، انہوں نے اب لفظوں کو تھوڑا موڈیفائی کر دیا، اسی لیے ان کو لفظیہ کہا گیا اور ان کے ساتھ سخت کارروائی کی گئی۔ تو جس نے بھی بعد میں علماء میں سے یہ کہہ دیا، حالانکہ دوسرے علاقوں میں فتنہ جو ہے دوسرا پھیلا ہوا تھا، اب اس فتنے کی بنا پہ انہوں نے کہا، لیکن جب یہاں کے لوگوں کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی لفظیہ میں سے ہے۔ اس طریقے سے امام بخاری پر بھی تہمت لگی، اور امام ابن جریر طبری مفسر قرآن، جن کی سب سے بڑی تفسیر، سب سے بڑے مفسر یہی ہیں، تو مفسر قرآن ابن جریر طبری پر بھی یہی تہمت لگی کہ یہ بھی لفظیہ میں سے ہے، حالانکہ انہوں نے خود اپنی کتاب الاعتقاد کے اندر اس بات کی نفی کی ہے، من عدول عن سبیل السنہ او میل الی شیء من البدعہ، کہ ان کو تہمت لگائی کی تھی کہ یہ سنت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں یا بدعت کے راستے کی طرف مائل ہو گئے ہیں۔ اس تہمت کو زائل کرنے کے لیے میں نے یہ قول نقل کیا ہے، امام ابو عثمان صابونی کہتے ہیں۔ والذی حکاہ عن احمد، اور امام ابن جریر طبری نے جو امام احمد کے حوالے سے روایت نقل کی ہے امام احمد کے قول کو رضی اللہ عنہ وارضہ ہو، ان لفظیہ جہمیہ، کہ لفظیہ جو ہیں وہ جہمیہ ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا لفظ قرآن کو ادا کرتے وقت میرا لفظ مخلوق ہے، یہ لوگ لفظیہ ہیں، فرقہ لفظیہ، تو یہ بھی جہمیہ ہیں۔ امام احمد نے کہا فصحیح عنہ، تو امام احمد سے یہ بات صحیح طریقے سے، صحیح راستے سند سے ثابت ہے، امام احمد نے یہ بات کہی ہے۔ وانما قال ذلك، تو کہتے ہیں کہ یہ بات امام احمد نے کیوں کہی، امام احمد نے کیوں کہا کہ لفظیہ جہمیہ ہیں، یا اپنے لفظ کو اپنی زبان سے ادا کرنے کو، قرآن کو اپنی زبان سے ادا کرنے کو مخلوق کہنے والے لوگ جہمیہ شمار ہوں گے، وہ جہمیہ جو ڈائریکٹ قرآن کو مخلوق کہتے تھے، کلام اللہ کو مخلوق کہتے تھے، کیوں یہ امام احمد نے بات کہی کہ جہمیہ ہے؟ لأن جہمن و اصحابہ، کیونکہ جہم بن صفوان اور اس کے شاگردوں نے، اس کے ساتھیوں نے صرحوا بخلق القرآن، کھلم کھلا قرآن کو مخلوق ہونے کی بات کہی تھی، ٹھیک۔ والذین قالوا باللفظ، اور جن لوگوں نے لفظ کو مخلوق ہونے کی بات کہی، تدرجوا به الى القول بخلق القرآن، انہوں نے اس کو ذریعہ بنایا، ایک سیڑھی بنایا، اور اس کے بعد پھر وہ قرآن کو مخلوق کہنے لگے، جنہوں نے لفظ کو مخلوق کہا۔ وخافوا اہل السنہ، اور اس زمانے میں چونکہ اہل سنہ کو اب مل چکی تھی فتح، تو اہل سنہ سے ان کو اب ڈر لگا کہ اگر ہم کہیں گے کہ القرآن و مخلوق تو پکڑے جائیں گے، تو کہا کہ ہمارا لفظ مخلوق ہے، یہ قرآن کے یہ سیاہی مخلوق ہے، یہ کاغذ مخلوق ہے، یہ کہنے لگ گئے۔ خافوا اہل السنہ فی ذلک الزمان، امام احمد کے زمانے میں جو اہل سنہ تھے، امام ائمہ تھے، ان سے یہ لوگ ڈرنے لگے لفظیہ، اور ڈر کی وجہ سے انہوں نے کیا ہوا، من التصریح بخلق القرآن، کھلم کھلا قرآن کو مخلوق ہونے سے کہہ نہیں سکتے تھے، ڈرتے تھے۔ فذکروا ھذا اللفظ، تو پھر انہوں نے یہ ایک گھما پھرا گول مول لفظ کہا کہ ہمارا زبان سے قرآن کو ادا کرنا مخلوق ہے، تو یہ والی بات کہی، جبکہ ان کا مقصد کیا تھا، وہ ارادوا به، ان کا مقصد تھا ان القرآن بلفظنا مخلوق، کہ قرآن ہمارے لفظوں سے ادا ہو تو مخلوق ہے، تو قرآن کو مخلوق کہنا مقصد تھا، بات سمجھ آئی؟ فلذلك سماهم احمد رحمہ اللہ جہمیہ، اسی لیے امام احمد نے ان لوگوں کو جہمیہ کہا، بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات اس زمانے کے عوام الناس میں پھیلی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ یہ مسئلہ پرانا ہے، آج کے زمانے میں نہیں پایا جاتا، اس لیے اس کو پڑھ لیں، خالی کافی ہے۔ وحکی عنہ ایضا انہ قال، امام احمد سے یہ بھی محکی اور منقول ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللفظیۃ شر من الجہمیہ، کہ لفظیہ جو ہے جہمیہ سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ میرا لفظ یا میری ادائیگی مخلوق ہے، قرآن کو میرا ادا کرنا زبان سے مخلوق ہے، یہ لوگ ان جہمیہ سے زیادہ خطرناک ہے جو کھلم کھلا مخلوق کہتے ہیں قرآن کو۔ کیوں؟ یہ منافقین کی طرح ہوئے نا، یہ گھما کے مخلوق کہہ رہے ہیں، اور وہ کھلم کھلا کہہ دیتے، تو وہ تو انہیں ہر کوئی پہچان لے گا کہ وہ غلط ہیں۔ اور چونکہ ان کے لفظ کے ان کے والے جملے میں کچھ بات صحیح بھی ہے کہ ہماری زبان سے جو ادا ہونے والی حرکت ہے، ہماری حرکت وہ مخلوق ہے،
لیکن جو لفظ ادا ہوا، جو لفظ نکل کے باہر آیا وہ مخلوق نہیں ہے، لیکن ان کا کہنے مظاہرہ کر رہے ہیں اس لفظ کو، اور مقصد ہے وہ لفظ جو ادا ہو رہا ہے، اسی لیے یہ زیادہ خطرناک ہے جہمیہ سے۔ امام احمد نے یہ بھی کہا۔ وَأَمَّا مَا حَكَاهُ محمد بن جرير عن احمد رحمہ اللہ، اور رہی بات وہ حکایت جو امام محمد بن جرير طبری نے امام احمد سے نقل کی ہے، ان من قال، کہ جس نے یہ کہا کہ لفظی بالقرآن غیر مخلوق ہو مبتدع، کہ میرا لفظ قرآن کو ادا کرتے وقت جو میرا لفظ ہے وہ غیر مخلوق ہے، تو ایسا کہنے والا بدعتی ہے۔ امام احمد نے کہا نا، امام احمد نے کہا کہ جو یہ کہے کہ میری زبان سے ادا ہونے والا لفظ، قرآن کو ادا کرنے والا لفظ مخلوق ہے تو جہمی ہے، اور کہے کہ غیر مخلوق ہے تو بدعتی ہے۔ تو رہی بات اس والے لفظ کی، تو کہتے کہ امام احمد نے اس کو بدعتی کیوں کہا؟ جو یہ کھلم کھلا کہے کہ میری زبان سے اگر میں قرآن کو ادا کروں تو یہ مخلوق نہیں ہے، تو یہ کہنا بھی بدعت ہے۔ امام احمد نے یہ بات کیوں کہی؟ کیونکہ فإن السلف من اہل السنہ، کیونکہ اہل سنت میں سے جو سلف صالحین تھے، لم یتکلموا فی ھذا الباب، اس طرح سے بولا نہیں، انہوں نے اس باب میں کچھ نہیں بولا ہے، یہ الفاظ ان کے نہیں ہیں، ٹھیک۔ ولم یحوجہم الحال الیہ، انہیں ان کی صورت حال اور حالات نے اس بات کا محتاج نہیں کیا کہ وہ ایسے بولیں، یہ بولنے کی کوئی صورت حال تھی ہی نہیں، نہ اس کی ضرورت تھی، لہذا جب سلف نے نہیں بولا اور آج آپ بول رہے ہیں تو بدعت ہوا کہ نہیں؟ وَإِنَّمَا حَدَثَ الْكَلَامُ فِي اللَّفْظِ، اس مسئلے میں، لفظ والے مسئلے میں کلام کرنا، بات چیت کرنا جو پیدا ہوا، یہ چیز پیدا کب ہوئی، شروع کب ہوئی؟ من اہل التعمق، جو بہت زیادہ گہرائیوں میں جانے والے تھے، بہت گہرائیوں میں گھسنے والے، بال کی کھال نکالنے والے ہیں، وَذَوِي الْحُمْقِ، اور بدعقل بے وقوف لوگ جو تھے، بظاہر عقل والے تھے لیکن بد عقل تھے، کم عقل تھے، الذین اتوا بالمحدثات، جو محدثات و بدعات کو لے کر کے آئے، وعتوا عما نهوا عنه من الضلالات، اور جس چیز سے، جن ضلالتوں سے، گمراہیوں سے منع کیا گیا تھا، اور ضمیم المقالات، اور مذموم باتوں سے منع کیا گیا تھا، ان باتوں کو کہہ کر کے حد سے تجاوز کیا، حد سے آگے بڑھ، انہی میں گرفت، انہی کو میں مشغول ہوئے جن سے منع کیا گیا تھا۔ وَخَاضُوا فِي مَا لَمْ يَخُضْ فِيهِ السَّلَفُ مِنْ عُلَمَاءِ الْإِسْلَامِ، اور ان مسائل میں غور و خوض کرنے لگے جس میں علماء اسلام کے سلف صالحین نے خوض نہیں کیا تھا۔ فقال الامام احمد هذا القول، تو امام احمد نے کہا کہ هذا القول فی نفسه بدعہ، یہ قول بذات خود بدعت ہے، یہ کہنا کہ قرآن کو ادا کرنے والا میرا لفظ مخلوق نہیں ہے، یہ لفظ بھی بدعت ہے، اور کوئی یہ کہے کہ قرآن کو ادا کرنے والا میرا لفظ مخلوق ہے تو وہ جامی ہے۔ وَيُقْتَصَرُ وَمِنْ حَقِّ الْمُتَسَنِّنِ، اور جو سنت کا راستہ اختیار کرنے والا اہل سنت میں سے ہو، اس پر حق ہے، واجب ہے، ان يَدَعَهُ، کہ اس طرح کے الفاظ کو چھوڑ دے، وَلَا يَتَفَوَّهَ بِهِ، اور زبان سے ادا نہ کرے ان لفظوں کو۔ اب یہ ہمارے لیے ہدایت آ رہی ہے۔ وَلَا بِمِثْلِهِ مِنَ الْبِدَعِ الْمُبْتَدَعَةِ، اور نہ اس جیسی اور دوسری بدعتوں کو کہے جو ایجاد کر لی گئی ہے۔ اسی لیے ہم نے کہا کہ یہ لفظ نہ بولیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر جگہ ہے، یہ بھی بدعتوں میں سے ہے جو ایجاد کیا گیا ہے۔ وَيَقْتَصِرَ عَلَى مَا قَالَهُ السَّلَفُ، اور اکتفا کرے اتنے ہی پر جتنے کو سلف نے کہا، من الائمۃ المتبعہ، جو ائمہ متبعین ہیں، سلف صالحین ہیں، جتنا انہوں نے کہا، انہوں نے کیا کہا تھا؟ القرآن مخلوق کلام اللہ غیر مخلوق، انہوں نے صرف اتنا کہا تھا سلف صالحین نے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ ولا یزید علیہ، اس پر اب زیادہ نہ کریں، اتنا ہی بولے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، اب اس پر آگے نہ بولے، زیادہ نہ کرے۔ الا تکفیر من یقول بخلقہ، ہاں اگر کوئی انسان اس کے علاقے میں قرآن کو مخلوق کہتا ہے تو اس کو کافر کہنے والی بات بول سکتا ہے کہ ومن قال بانہ مخلوق، ہوا کافر، کیوں؟ کیونکہ سلف نے کہا بھی ہے، سلف نے کہا ہے کہ
القرآن کلام اللہ غیر مخلوق ومن قال انہ مخلوق فہو کافر باللہ العظیم. تو یہ لفظ کہ جس نے قرآن کو مخلوق کہا وہ کافر ہے، یہ جملہ سلف نے کہا ہوا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے اس جملے کو. تو تھوڑا سا 4 لائن کا اور یہ باب ختم ہو جائے گا، اس کو پڑھ دیتے ہیں پھر اس کو درس ختم کر دیں گے انشاءاللہ. فرماتے ہیں اخبرنا الحاکم ابو عبداللہ الحافظ، امام ابو عبداللہ الحاکم الحافظ صاحب مستدرک، بہت مشہور کتاب مستدرک علی الصحیحین، یہ استاد ہیں امام ابو عثمان صابونی کے. فرمایا امام ابو عبداللہ حاکم نے حدثنا ابو بکر محمد بن عبداللہ الجراحی بمرو، مرو شہر میں انہوں نے ہم سے کہا، خراسان کا یہ والا علاقہ آج کل بھی ادھر افغانستان اور ایران کی حدود میں کہیں پڑتا ہے. کہا مرو میں جو ہم تھے وہاں پر انہوں نے کہا کہ حدثنا یحییٰ بن ساسویہ، ہم سے یحییٰ بن ساسویہ نے کہا، قال حدثنا عبد الکریم السکری، ہم سے عبد الکریم سکری نے کہا، قال وہب بن زمعہ، کہ ان سے عبد الکریم بن سکری سے وہب بن زمعہ نے کہا، قال اخبرنی علی الباشانی، علی پاشانی نے مجھ سے کہا وہب بن زمعہ سے، قال سمعت عبداللہ بن مبارک. یہ پوری اسناد ہے. لیکن اہل اسلام کا یہ ایک تمیز ہے، اپنی بات بیان کرنے کے لیے پورا سلسلہ بیان کرتے ہیں. کہ کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہوئے سنا. کہتے ہیں من کفر بحرف من القرآن، جو انسان قرآن کا کوئی ایک حرف بھی انکار کر دے، ایک حرف، فقد کفر بالقرآن، تو اس نے پورے قرآن کا کفر کیا، پورے قرآن کا انکار کیا. ایک حرف کا انکار کیا تو اس نے پورے قرآن کا انکار کیا. یعنی ہم اہل سنہ والجماعہ پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پہ ذرہ برابر بھی اس میں سے کم نہیں کرتے. ومن قال، اب مثال دی انہوں نے حرف کی، ومن قال لا اؤمن بهذه اللام، مثلا الف لام میم قرآن میں، تو لام پر میں ایمان نہیں لاؤں گا. کوئی اگر یہ کہے کہ میں لام پر ایمان نہیں لاؤں گا، فقد کفر، تو وہ کافر ہے. مطلب کہنے کا جب آخر میں انہوں نے، اب یہاں سے دوسری بحث شروع ہو جائے گی، تو اس پر امام ابو عثمان صابونی نے لمبی بحث کی ہے لفظ بالقرآن پر، کیونکہ ان کے زمانے میں اور ان سے پہلے امام احمد کے زمانے میں اور ان کے بعد کے زمانوں میں یہ قول، یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیلا ہوا تھا. جیسے آج کل بعض لوگوں نے کچھ مسائل کھڑے کر دی نا، بعض کہ اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتا، اس طرح کے الفاظ سے بدعت ہے یہ سب، سمجھے کہ نہیں؟ تو اسی طرح کی باتیں یہ بھی ہیں. یہ عقیدے کے باب کے مسائل میں، ان باتوں میں جن میں پرانے زمانے سے ائمہ سلف اور صحابہ تابعین ائمہ متبعین سے کوئی کلام، کوئی بات نہیں ملتی ہے، اس طرح کی باتیں کہنا، زیادہ غور و خوض کرنا، یہ اصل میں شیطان کا دروازہ کھولنے والی باتیں ہیں. اور ایک عام آدمی کا عقیدہ پھسل جائے، خراب ہو جائے، اس بات سمجھ میں نہ آئے، بلا وجہ میں خراب ہو جائے. لہٰذا یہ باتیں جو ہیں وہ ایسی باتیں شیطان کا دروازہ کھولتی ہیں. تو اس زمانے میں یہ بات بہت زیادہ پھیلی ہوئی تھی، تو اسی لیے امام احمد نے اس دروازے کو بند کیا کہ کچھ نہ کہو کہ میرا لفظ زبان سے نکالنا مخلوق ہے کہ غیر مخلوق، کچھ مت کہو. لیکن امام بخاری نے جو کہا کہ میرا زبان سے قرآن کو ادا کرنا مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، میرا ادا کرنا مخلوق ہے، یہ بات اس لیے کہی کیونکہ کچھ لوگ یہ کہنے لگے تھے کہ ہماری آوازیں بھی اگر قرآن کو ادا کریں تو مخلوق نہیں ہے. تو یہ بات تو غیر معقول ہے نا. ہم نے پچھلے ہفتے بھی آپ سے کہا تھا کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، صحابہ سے لے کر کے تابعین ائمہ سلف صالحین میں، کہ یہ جو کاغذ ہے، یہ جو گتا ہے یا لیدر ہے یا کوئی بھی ریکسین ہے، کچھ بھی ہے، یہ کاغذ، یہ کلر اور یہ اس پہ لکھنے والی روشنائی یا اس کی انک، یہ سب مخلوق ہے، بلا شبہ مخلوق ہے. کیسے؟ ابھی آپ لے کے آئیں گے سادہ سا چیز، پھر آپ پرنٹنگ مشین دیں گے، پریس میں آپ لگا دیں گے تو پرنٹ ہو جائے گا. تو بھائی یہ ساری چیز مخلوق ہر کوئی جانتا ہے. لیکن جو کلام لکھ دیا گیا، جو کلام ہے، الا رحمۃ من ربک، یہ کلام یہ اللہ کا ہے. گرچہ ہم نے اپنی مداد، اپنی روشنائی اپنی انک سے لکھا ہے، ہم نے لکھا اپنی انک سے، لیکن ہے اللہ کا. سمجھ آئی بات؟ لہٰذا اس میں اب اس کو بولتے پھرنا، ہر وقت کہنا کہ نہیں یہ کاغذ مخلوق ہے، یہ بھٹا مخلوق ہے، تو یہ کلر مخلوق ہے، یہ کہنے سے قرآن کے مخلوق ہونے کا شبہ پیدا ہو جائے گا. سمجھے کہ نہیں؟
کوئی کہے کہ ہماری آوازیں مخلوق ہے، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو ہماری آواز مخلوق، تو وہ بھی مخلوق ہو گیا. تو یہ غلط قسم کا تعمق ہے، جو غیر ضروری بات ہے، یہ بدعتی بات ہے. لیکن اگر کوئی یہ کہنے لگے گا تو پھر اس پہ رد کیا جائے گا اور کہا جائے گا نہیں مخلوق نہیں ہے. اور اگر کوئی مخلوق نہ ہونے میں غلو کرے گا اور کہے گا نہیں اب چونکہ یہ پہلے تو مخلوق تھا جب لکھا ہوا نہیں تھا، لکھنے کے بعد اب مخلوق نہیں رہا کیونکہ اس پہ کلام اللہ آ گیا، جب ایسے کہے گا تو کہا جائے گا کہ ہاں نہیں، کاغذ تو مخلوق ہے بلا شبہ. انسان کا سینہ مخلوق ہے، جس سینے میں قرآن ہے. ہماری زبان مخلوق ہے، جس زبان سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. یہ کہا جائے گا کب؟ جب کہنے والا غلو کرنے لگے اس بات میں. لیکن عمومی طور پہ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے بارے میں اتنا عقیدہ رکھیں کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ ہفتے آپ لوگوں کو اپنے چچیرے بھائیوں کا، دیوبندی بھائیوں کا بھی عقیدہ سنا دیں. جی تو انشاءاللہ ان کی بھی کتاب لائیں گے، ان کے یہاں دیکھیے گا، تھوڑا سا پڑھ کے دکھائیں گے بطور مثال کے. یہ تو آپ کو تھوڑا سا پیچیدہ ایک کمپلیکیٹڈ لگا نا سننے میں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے کمپلیکیٹڈ، یہ کچھ بھی کمپلیکیشن نہیں ہے. کیوں؟ سلف صالحین نے اس سے منع کیا، مجبوراً کہا ہے انہوں نے اس کو، مگر جنہوں نے اس کو اپنا پیشہ بنایا ہے، اس گہرائی میں گھسنے کو، جو کہتے ہیں سمندر کی گہرائیوں میں گھس کر کے لے کے آئے، جنہوں نے اس کو پیشہ بنایا ہے، اہل دیوبند نے، اہل بریلی نے. ان کے الفاظ جب سنیں گے تو آپ کی عقلیں پھٹ جائیں گی اور گمراہ ہو جائیں گے ان کے عقیدوں سے. مگر ہم تھوڑا سا اتنا لفظ سنانے کے لیے انشاءاللہ لائیں گے کہ وہ کلام اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. پتہ چلے کہ دیوبند اور بریلی سے ہمارا اختلاف ہے کیا، پتہ تو چلے. خالی رفع الیدین کا اختلاف ہے، آمین کا اختلاف ہے، اور بھی ہے. اس قرآن کو وہ کلام اللہ نہیں مانتے، معاف کیجیے گا دیوبند والے، اور اس کتاب سے ثابت کریں گے جو کتاب دیوبند میں پڑھائی جاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ کسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور تابعین اور ائمہ سلف کے عقیدے کو سمجھنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. جب تک اب اس دنیا میں رہیں توحید و سنت پر رہیں، جب خاتمہ ہو تو ایمان و سنت پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. جی یہ جہمیہ کے بارے میں تو ہے، معتزلہ یہ اسی میں سے نکلے تھے یا معتزلہ یہ الگ؟ معتزلہ اصل میں سب سے پہلے، معتزلہ سے بھی پہلے جہمیہ نکلے. تو جہمیہ کا ہم نے موٹی موٹی بات بتا دی آپ کو. معتزلہ کا جو ظہور ہوا وہ ایسے ہی حلقے سے ہوا تھا. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ میں، وہاں کی مسجد میں امام بھی تھے اور مسجد میں درس دیتے تھے. ہم لوگ درس کیے ہوئے ہیں. اس حلقے پہ شکر ادا کیجیے کہ ہم لوگوں کا حلقہ سلف صالحین کے حلقوں کی یاد ہے. یہ اسی لیے ہم علمی باتیں کر رہے ہیں آپ لوگوں سے. وہ درس نہیں دے رہے کہ آیت پڑھ کے تفسیر کر دیں اور شرح کر دیں، بلکہ یہ حلقہ علم ہے. اور آپ لوگوں کو پھر سے میں ایک بار تنبیہ کر دوں، یاد دہانی کرا دوں کہ ہمارے حلقے کی کوئی بھی بات آپ اگر باہر نقل کریں تو جب تک آپ کو اچھی طریقے سے وہ ضبط نہ ہو جائے، کلیئرلی بات مکمل طور پہ سمجھ میں نہ آ جائے، بیٹھ نہ جائے دماغ میں، اس وقت تو نقل مت کیجیے. کیونکہ کچھ باتیں بڑی نازک ہیں، یہاں علمی درس ہے، علمی باتیں ہیں. کوئی بات اگر ادھوری تھوڑی سی سمجھ میں آئی اور آپ نے اس کو اپنے لفظوں میں کنورٹ کیا کہیں اور، تو پھر وہ کچھ کی کچھ ہو جائے گی، تو پھر مسائل خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی ہم ایک محاذ کھولنے والے ہیں، بھائی لے کے چلیں گے، بتائیں گے نا حق اور باطل. اور آج ہمارے درمیان کون سا باطل پردے کے پیچھے چھپا بیٹھا ہے، اس باطل سے بھی پردہ ہٹائیں گے نا. لہٰذا اس لیے ضروری ہے کہ باتوں کو مکمل سمجھ لیا جائے. اور اگر آپ کو کبھی بیان کرنے کی نوبت آئے کہیں کوئی بات
اور آپ کو اس وقت پہلے سوچ لیجیے، آپ دماغ میں اگر ہے تو کنفرم کر لیجیے، چاہے تو ہمیں فون بھی کر سکتے ہیں، آپ کنفرم کر لیجیے اس کے بعد، ورنہ مت بولیے، آپ مت بیان کیجیے، کسی سے بات کرنے کو کہنا بھیا آ جاؤ ہمارے حلقے میں بیٹھو، آ کر مناظرہ مباحثہ، لوگوں سے بحث کرنا وقت کا ضیاع ہے، اور مناظرہ جو ایک فن ہے وہ فن اہل بدعت کا ہتھیار ہے، اہل بدعت کا ہتھیار ہے۔ آپ کی بات جب سمجھ میں نہیں آئے گی یا جواب دینا نہیں بنے گا کہ آؤ مناظرہ کر لو، اور مناظرے میں بیٹھیں گے، شور مچا کے بھاگ جائیں گے، بات کر دیں گے، ختم۔ لہٰذا مناظرہ اہل بدعت کا ہتھیار ہے، مناظرہ کبھی نہ کریں۔ کوئی بات آ جائے چھوٹی موٹی بحث تو کہنا بھائی ایسا ایسا کرو، آ جاؤ ہمارے درس میں بیٹھو۔ علم حاصل کرنا سب ساری بیماریوں کی کا علاج اور دوا کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ بات چلی تھی معتزلہ کی، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں طلبہ بیٹھتے تھے، اسی لیے ہم یہ بات آپ سے کہہ رہے ہیں کہ سمجھے بغیر نہ بیان کرنا، کیونکہ امام حسن بصری کے حلقے میں جو طلبہ تھے ہر طرح کے تھے، تو بہت سارے طلبہ ایسے تھے کہ کافی لمبے زمانے سے بیٹھتے تھے، تو وہ پختہ ہو گئے تھے علم میں، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ابھی علم پختہ نہیں تھا ان کا، یا سائڈ سے بھی دوسرا علم ان کے پاس تھا۔ ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے سوال کیا کہ امام حسن بصری سے کہ یہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کرتا ہو، گناہ کبیرہ جیسے مثال گناہوں کی مثال لے لیجیے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، زنا کرنا، شراب پینا ہے، چوری، ظلم، ستم، جھوٹ بھی کبیرہ گناہ ہے، تو اس طرح سے کوئی بھی کبیرہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی کبیرہ گناہ کرتا ہو، تو صاحب کبیرہ کا کیا مقام ہے اسلام میں، کیا حکم ہے اس کا، اسے کیا کہا جائے گا؟ یہ سوال جب آیا امام حسن بصری کے حلقے میں، تو ان کے زمانے میں وہاں پر ایک فتنہ پھیلا ہوا تھا خوارج کا اور مرجیہ کا۔ بڑے تفصیلی باتیں ہیں یہ۔ خوارج کہتے تھے اگر کسی نے ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیا وہ کافر ہو گیا، اسلام سے باہر نکل گیا، ٹھیک ہے۔ اور مرجیہ ان کے بالمقابل ایک فرقہ تھا، یہ جہم بن صفوان مرجیہ کا امام تھا، یہ بھی اس کی یہاں بدعت تھی، مرجیہ والی بدعت بھی تھی۔ مرجیہ کہتے تھے کہ کبیرہ گناہ سے کچھ نہیں ہوتا، چھوڑ کرنے سے کتنے ہی گناہ کر لو کچھ نہیں ہوگا۔ جیسے کافر اگر نماز پڑھنے لگے، زکوٰۃ دینے لگے، حج کرنے لگے، کلمہ نہ پڑھے، اسلام نہ لائے، تو کیا اس کو ان نیکی کرنے سے ثواب ملے گا؟ کیا فائدہ ہوگا کیا؟ تو بولے ویسے ہی کلمہ پڑھنے کے بعد جب مسلمان ہو گئے ایک بار، تو کچھ بھی کر لو گناہ، کچھ نہیں نقصان ہونے والا۔ دیکھا تو کبیرہ گناہ کتنے ہی کرو، پکے مسلمان ہو، ٹھیک ہے۔ یہ کون کہتا تھا؟ مرجیہ، جن کا امام جہم بن صفوان تھا۔ ان کو جہمیہ کہا گیا، صفات کے باب میں، قرآن کے مخلوق ہونے کے باب میں دیکھا گیا تو ان کا نام دیا گیا جہمیہ۔ اور ایمان کے مسئلے میں جب بات آئی کہ ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا تو ان کا نام دیا گیا مرجیہ۔ اور تقدیر کے باب میں جب آئے تو ان کا نام دیا گیا جبریہ۔ الگ الگ مسئلے میں الگ الگ نام دیے گئے۔ اور خوارج کہتے تھے کہ ایک گناہ بھی کر لیا تو آپ اسلام سے باہر، کافر، اور کافر ہی نہیں، قتل کیے جاؤ گے، بیوی کی طلاق ہو گئی، میراث ملے گی نہیں، اور آپ کی گردن مار دی جائے گی، آپ کا گھر، آپ کا علاقہ کفار کا علاقہ، آپ کا خون حلال، آپ کی جان حلال، آپ کی بیوی بچے عورتیں حلال، سب کچھ حلال۔ یہ خوارج تھے جو آج کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، جو خلافت کو قائم کرنے والے خوارج ہیں، وہ بھی یہی کہتے تھے۔ تو خوارج، اب یہ ماحول تھا امام حسن بصری کے حلقے میں سوال آنے کے وقت میں، یہ ماحول تھا۔ اب ایک آدمی آیا، سوال کیا کہ امام صاحب یہ بتلائیے کہ اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کر بیٹھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو امام صاحب کے بولنے سے پہلے ایک صاحب بول پڑے درمیان میں سے، ایک شاگرد جو ہے بول پڑا، نہ تو وہ مسلمان ہے نہ ہی وہ کافر ہے، نہ تو مومن ہے نہ کافر ہے۔ اب دیکھیں، مومن نہیں ہے
کیونکہ خوارج کا فتنہ، خوارج کہتے ہیں کہ مومن نہیں ہے وہ کافر ہے، تو مومن تو نہیں ہے نا، وہ تو اتنا کہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کافر ہے، تو اس نے کہا کہ کافر نہیں ہے، نہ مومن ہے نہ کافر ہے۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ مومن پکا مومن ہے، کتنے ہی گناہ کر لے، شرابیں پیے، زنا کرے، نعوذ باللہ کچھ بھی کرے، وہ مومن ہے پکا، جہمیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہمیہ مرجیہ جہمیہ۔ میں دوسری بات کہنے جا رہا تھا، اس کو روک لیا ہے، جب دیوبندی بھائیوں کا تعارف ہوگا تبھی یہ والی بات پھر آئے گی انشاءاللہ، کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں، وہ بھی مرجیہ کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، مرجیہ کے فرقوں میں سے ایک فرقہ ہے دیوبندی ماتریدی، یہ بھی فرقہ ماتریدی فرقہ ایمان کے باب میں مرجیہ ہے، بتائیں گے، یہ لفظ تھوڑا ہارڈ پڑیں گے آپ کو بھی، اسی لیے تھوڑا سا ابھی مین بات پوری کر دیں۔ مرجیہ کہتے ہیں کہ مومن ہے، خوارج کہتے ہیں کافر ہے، اس بندے نے کہا کہ نہیں، نہ تو کافر ہے نہ مومن ہے، درمیان میں ہے، ایک منزلہ ہے، ایک منزل ہے درمیان میں، کفر اور ایمان کے درمیان، ایمان سے نکل گیا، کفر میں داخل نہیں ہوا، بیچ میں رہ گیا، منزلہ بین المنزلتین، دو منزلوں کے درمیان ایک منزلہ۔ یہ کہنے والا شخص تھا واصل بن عطا الغزال، واصل بن عطا الغزال نامی شخص تھا، اس نے یہ بات کہی، امام حسن بصری نے سننے کے بعد اس کو چلایا، اور امام حسن بصری نے کہا نہیں، یہ تمہاری بات غلط ہے، یہ تو امام اہل سنت ہے، انہوں نے بتایا کہ نہیں، کبیرہ گناہ کرنے والا شخص اہل سنت والجماعت کے نزدیک، صحابہ تابعین تبع تابعین اور اہل الحدیث کے نزدیک، کبیرہ گناہ کرنے والا شخص مومن تو ہے مگر ناقص الایمان ہے، فاسق ہے، مومن ہے ناقص الایمان ہے، ایمان میں نقص ہو گیا، اس کے ایک کمی ہو گئی، ٹھیک ہے، کافر نہیں ہے نہ مومن ہے مگر ناقص ایمان والا مومن ہے، یہ اہل سنت والجماعہ کا مذہب ہے۔ جب یہ بات سنی تو شاگرد نے کہا کہ اچھا، تو مولانا تو جو ہے ہمارے مذہب کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کلاس چھوڑ کے بھاگ گیا، الگ ہو گیا، میں نہیں بیٹھوں گا مولانا کے ساتھ، ہاں، واصل بن رہا، کیا ہوا، الگ ہو گیا، الگ ہو گیا، الگ ہونے کے بعد پھر مسجد تو وہی تھی نماز پڑھنے کی، تو نماز تو پڑھتا تھا، تو اب امام حسن بصری بیٹھتے، ان کا حلقہ لگتا، وہ کونے میں ایک طرف بیٹھا رہتا، روزانہ پھر الگ، تو امام حسن بصری نے کہا کہ اعتزلنا واصل، واصل ہم سے معتزل ہو گئے، اعتزلہ میں عربی میں الگ ہونا، علیحدہ ہونا، جدا ہو جانا، کسی سے دور ہو جانا، تو وہ معتزل بن گیا، معتزل عربی زبان میں الگ ہونے والا، تو اب کیا ہوا کہ لوگوں نے اس کو معتزل کہا، اب اس نے پھر اپنے کچھ لوگوں کو توڑنا شروع کیا، اسی حلقے میں ایک شخص تھا عامر بن عبید، اس کو بھی لے لیا، وہ اس دن تھا نہیں اتفاق سے، وہ کہیں باہر گیا ہوا، دوسرے دن اس کو اپنے بات چیت کی، دوستانہ بہت قریبی ساتھی تھا، اس کو بھی اپنے ساتھ کر لیا، دو ہو گئے، پھر ایک دو کا ایک حلقہ بن گیا اس کا، تو ان لوگوں کو پھر معتزلہ کہا جانے لگا، لفظ معتزلہ علیحدہ ہونے والے، جو امام حسن بصری کے حلقے سے علیحدہ ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے ان کا نام معتزلہ پڑا، لیکن پھر ان لوگوں نے، ان معتزلہ نے سیم اسی راستے پہ چلے، شروعات تو ہوئی تھی کبیرہ گناہ کے فتوے کے مسئلے میں، لیکن پھر انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، جہمیہ نے کہا تھا کہ بندہ مجبور ہے، جبریہ ہیں وہ، جہم بن صفوان نے کہا تھا، انہوں نے کہا بندہ مختار کل ہے، بندہ مختار کل، سب کچھ بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تقدیر کے باب میں یہ قدریہ ہو گئے معتزلہ، اور جب صفات کے باب میں آئے اللہ تعالیٰ کی صفات، اب آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ صفات کا باب شروع ہوگا اس میں کتاب میں، اس میں جب صفات کے باب میں آئے تو جامعہ نے ساری صفات کا انکار کر دیا تھا اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے ساری صفات کا تو انکار کیا، لیکن اسماء کو ثابت مانا،
اللہ کے ناموں کو ثابت مانا. انہوں نے اسماء صفات دونوں کا انکار کیا تھا. قرآن کے مسئلے میں آئے تو جہمیہ والی بات انہوں نے بھی کہی کہ قرآن مخلوق ہے. اسی لیے معتزلہ اور جہمیہ دونوں ایک ہی ہیں قرآن کے مسئلے میں. ٹھیک ہے. اور صفات کا انکار کرنے بھی ایک ہی ہیں لیکن دوسرے مسائل میں الگ الگ. اسی لیے معتزلہ الگ فرقہ ہے, جہمیہ الگ فرقہ ہے, لیکن کچھ چیزوں میں مشترک ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ کی ساری صفات کا انکار کرنا, قرآن کو مخلوق کہنا, ان میں یہ لوگ مشترک ہے اور ایک سے. جی حکم الگ الگ بدعتوں کے اعتبار سے لگے گا. اب قرآن کے مخلوق ہونے کی بات کہنا کہ قرآن مخلوق ہے, اس پر تو سلف صالح نے تکفیر کی ہے کیونکہ یہ کفریہ عقیدہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو انسان بھی, اسی لیے امام احمد نے کہا کہ من قال القرآن مخلوق فهو کافر, تو جو شخص یہ کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. لیکن جہمیہ کے جو لوگ تھے, افراد, عام افراد, وہ اپنے اماموں کی بات کہتے تھے, لیکن ہر شخص کو کافر نہیں کہا گیا, بلکہ اگر کوئی شخص کہے گا تو اس سے پھر اس کے بارے میں استفسار کیا جائے گا کہ یہ بات تم کیوں کہہ رہے ہو بھائی, اس پر حجت قائم کی جائے گی. اس کے بعد سمجھنے سمجھانے کے بعد اگر پھر بھی کہتا ہے تب جا کے اس کو. اسی لیے امام احمد نے جہمی امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے. امام احمد نے جہمیہ کو کافر کہنے کے باوجود, قرآن کو مخلوق کہنے والوں کو کافر کہنے کے باوجود, انہی میں سے, کیونکہ امام تو اس زمانے میں انہی کے ہوتے تھے نا, نمازیں اس زمانے میں پڑھانے والے بادشاہ متعین کرتا تھا, سارے کے سارے جامعہ پڑھاتے تھے نماز. تو جہمی امام کے پیچھے امام احمد نے نماز پڑھی, اور امام احمد سے پوچھا گیا کہ یہ بادشاہ بھی تو جہمی ہو گیا ہے, تو کیا اس کے خلاف خروج کریں؟ تو منع کر دیا, نہیں, خروج نہیں کرنا. اور جہمی امام کے پیچھے نماز پڑھی. تو اس لیے اگر کوئی فرقہ کھلم کھلا بدعت کفریہ میں مبتلا ہو تو ہم اسے اس کی کفری بدعت کی وجہ سے کافر تو کہیں گے کیونکہ بدعت کفری ہے, لیکن ہر شخص کو کافر نہیں کہیں گے. اگر ان میں سے کوئی شخص کفر کی وہی والی بدعت کہتا ہے یا شرک والا وہ کام کرتا ہے تو پھر اس سے ہم اس پر بات چیت کر کے حجت قائم کریں گے, ابتداءً اس کو کافر نہیں کہیں گے. اور ایک عام انسان ہونے کی حیثیت سے ہم اس سے حجت قائم کرنے کے بعد اس سے پھر ہم ایک طرح سے کنارہ کشی کر لیں گے کہ یہ شخص نہیں مانتا تو اب, لیکن ہم زبان سے تکفیر کرتے نہیں پھریں گے, کیونکہ تکفیر کی وجہ سے فتنے لائق ہوں گے. ہم گرچہ ہم اپنے دل میں اعتقاد رکھیں گے کہ یہ شخص کافر ہے, کیونکہ اس کے سامنے سارے شبہ ختم ہو چکے ہیں, لیکن پھر بھی یہ بات نہیں مانتا. لیکن اگر وہ مسجد کا امام ہے اور آپ کے پاس محلے میں اس کے علاوہ کوئی اور مسجد نہیں ہے تو آپ کو اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے. یہ بات جان لیجیے, امام احمد نے جامعہ کے پیچھے نماز پڑھی ہے, اور امام احمد نے بہت سارے صحابہ سے بھی ثابت ہے کہ خوارج کے پیچھے اور باغیوں کے پیچھے نماز پڑھی صحابہ کرام نے. امام ابن تیمیہ نے جب شیعہ حضرات کو اسی وجہ سے شیعہ تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا شیعہ حضرات کے اوپر, کیونکہ قرآن کے نامکمل ہونے کا قیاس رکھتے ہیں, کہ آپ کو آپ سے کہ اس میں آپ نے پڑھا. کس نے کہا کہ شیعہ حضرات پر تکفیر کا فتویٰ نہیں لگایا جاتا؟ اگر جس طرح سے آپ نے جو چیز بتائی کہ بحیثیت فرقہ تو آپ تکفیر کر سکتے ہیں, بحیثیت فرقہ, لیکن شخص کی نہیں, ہر شخص کی نہیں. اور ہم تکفیر کیوں کریں؟ تکفیر تو اسی کی جائے گی نا جو اسلام سے نکلے گا. وہ اسلام میں داخل کب ہوئے پہلے یہ بتائیے. رافضہ, شیعہ رافضہ اسلام میں داخل کس دن ہوئے ہیں؟ کس دن انہوں نے ہمارا کلمہ پڑھا اور ہمارے اعتقاد رکھے, جو اعتقاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا ہے, اس عقیدے کو کب اپنایا بتائیے. تو جب چھوڑیں گے اسی دن سے تکفیر کریں گے ہم. انہوں تو اب داخل ہی نہیں ہوئے اسلام میں, چاہیے جائے کہ ان کو تکفیر کی جائے. اپنا اسلام تو ثابت کیجیے پہلے.
سمجھ آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ پہلے اسلام وہ اپنا ثابت کریں، ہم یہ نہیں کہیں گے آپ کافر ہو. اللہ کے ماننے میں قائل تو ہے وہ لوگ، اللہ کو مانتے ہیں. اللہ کو ماننے والے تو یہودی بھی ہیں. یہودی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے، نصرانی نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کے. مانتے ہیں. بالکل گناہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ اس پر تو تکفیر کی گئی ہے. نماز چھوڑنا یہ تو کفر ہے، نماز چھوڑنا کفر ہے. چھوٹ جاتی ہے کا مطلب یہ نہیں کہ اب اگر کیسے چھوٹتی ہے، جان بوجھ کے تب تو کفر سری ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے چھوٹی، کوئی مشغولیت کی بنا پر، سو جانے کی بنا پر، یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کی طرف سے جان بوجھ کے کوئی تقصیر یا کمی اور خلل نہیں ہے اس مسئلے میں. مثلا انسان بہت تھکا ہوا تھا اور سویا، اتنا گہری نیند میں سو گیا کہ اس کو ایک دو نماز کا پتہ ہی نہیں چلا، اتفاق سے کوئی جگانے والا نہیں تھا، الارم بھی نہیں سنائی دیا. ایسے ہوتا ہے کبھی کبھار، انسان بہت تھک جاتا ہے اور کوئی وقت میں ٹائم بے ٹائم سو گیا وہ دن میں، تو ایک آدھ نماز چھوٹ گئی. تو پھر حدیث میں تو آتا ہے نا کہ نائم سے اللہ تعالیٰ نے، سونے والے شخص سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے. تو اس پر فرض ہی نہیں نماز جس وقت وہ نماز چھوٹ رہی ہے، جب اٹھے گا تبھی فرض ہوگی. لیکن بشرطے کہ نیند جس وجہ سے آئی ہے، جس تھکاوٹ کی وجہ سے، تو وہ تھکاوٹ جائز شکل میں ہوئی ہو، جائز کام میں انسان تھکا ہو، یا اپنے اختیار کے بغیر مجبوری میں تھکا ہو. اب کوئی انسان رات کو بستر پہ لیٹ کے، آج کے زمانے میں نعوذ باللہ موبائل میں مشغول رہے اور 1 بجے 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے جا کے سوئے، اور پھر وہ 8 9 10 11 بجے تک اٹھے اور کہے کہ میں سویا ہوا تھا میری فجر چھوٹی، تو اس کا کوئی عذر نہیں ہے، یہ عذر مقبول نہیں ہے. یہ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا شمار ہوگا. ہاں تو کچھ مسائل، کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان والے ٹریفک میں بھی ہے، کہیں بھاگ دوڑ کچھ سامان لینے گیا ہے، مریض ہے، یا کوئی ایسی سب، وہ انسان خود طے کر لے گا اس وقت حالات میں، اس کا دل خود کہہ دے گا حالات. اب آپ کے لیے اللہ تعالیٰ اس چیز میں وہ مطلب اس چیز کو دیکھتا ہے، تو اس چیز کو سمجھتا ہے وہ، لہٰذا آپ کو جہاں موقع ملے گا وہاں پڑھ لیں گے. مسجد بھی نہیں ہے آس پاس، ہاسپٹل میں ہی پڑھ لیجیے آپ جہاں ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہاں آپ کی مجبوری، آپ کی جماعت کا چھوٹ، پھر بھی آپ دیکھیے وہاں پہ آپ ڈھونڈے تو مل جاتی ہے مسجد. بند کر دیجیے. ہمارے ساتھ اپنا خود کا واقعہ ایسا آ گیا، ہمارے گھر میں وائف کا